آج بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی خواتین کی تعلیم کو لے کے اس پہ بڑا بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی اتنا حق نہیں ہے، اور اس کے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے دلائل کے طور پہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب وہ ایک یونیورسٹی ہوتی تھی جس کو اہل صفا کا وہ کہا جاتا تھا، اس میں تو کوئی خاتون بھی نہیں تھی. تو اس کے ثبوت کے طور پہ صحیح بخاری کی ایک ہی بات اس کے لیے کافی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، اور اس کے انڈر ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین کو اتنا شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارے لیے تعلیم کا بندوبست کیجئے، اور پھر ان کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا گیا تھا. تو یہاں سے پھر وہ خواتین کا ایک علمی سفر شروع ہوتا ہے، اور جس کے آج تک ہمیں رزلٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، اور سب تمام عورتوں اور تمام امہات المومنین میں اور صحابہ پہ بڑا علم کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہیں، اور آپ سے تقریباً کوئی 2210 جو روایات ہیں وہ مروی ہیں، اور 174 اس میں متفق علیہ ہیں. اور حضرت قاسم جو اس وقت مدینہ کے 7 اسکالر تھے، 7 میں سے ایک اسکالر تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، اور دونوں ان سے احادیث لیتے تھے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے. کردار بہت ہے جی، اس میں، علم میں ان کا بھی بڑا کردار ہے، اور ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر ان کے ہم فتاواز کو اکٹھا کریں تو چھوٹا رسالہ بھی تیار ہو سکتا ہے، اور بڑی اس میں بھی متفق علیہ احادیث جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کے بعد تابعین، صحابیات اور تابعین کی ایک لمبی ایک لسٹ ہے، اور 8th اور 9th سینچری میں فاطمہ بنت بطیحہ آئیں جو اسلامک اسکالر تھیں، اور حج کے موقع پہ اسلامک ٹیچنگز وہ دیا کرتی تھیں. اس کے بعد فاطمہ الفہری کا نام آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے القرویین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. یہ پہلے مسجد تھی جو بعد میں مدرسہ بنا، اور پھر آج یہ یونیورسٹی آف موروکو کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہاں سے سب سے پہلے یہ سرٹیفکیٹس اور جو ڈگری ہے اس کا کہتے ہیں کہ سٹارٹ ہوا تھا. آپ کریمہ مروزیہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گی؟ جی، کریمہ المروزیہ جو ہیں ان کا تو صحیح بخاری کی جو اس میں کوئی ثانی نہیں تھا، اور بڑے بڑے آئمہ جو ہیں لائک ابو بکر بغدادی جو ہیں وہ ان سے صحیح بخاری کی سماعت جو ہے وہ لیا کرتے تھے. فیمیل اسکالرشپ جی بالکل لینا چاہیں گی؟ جی، 500 انفلوئنشل جو پرسنالٹیز ہیں ان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نام جو ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ان کا جو مشن ہے اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کا جو مشن ہے قرآن ہر ہاتھ میں اور ہر دل میں، اس کا عزم لے کے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت علمی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ افریقہ کے وہ علاقے نائجیریا میں جہاں پہ مٹی کے گھر ہیں، جہاں پہ ہاف نیکڈ بچے ہیں، جہاں پہ مسجد نہیں ہے، اور اگر کچھ علاقوں میں مسجد ہے تو وہ امام نہیں ہے، وہاں پہ ان کے جو ہیں علمی خدمات اور کلاسز اور یہ ساری ٹیچنگز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں.